ابن شبرمہ نے بیان کیا جو کوفہ کے قاضی تھے کہ میں نے غور کیا کہ نماز میں کتنا قرآن پڑھنا کافی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سورت میں 3 آیتوں سے کم نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ رائے قائم کی کہ کسی کے لیے 3 آیتوں سے کم پڑھنا مناسب نہیں۔ علی المدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ہم کو منصور نے خبر دی، انہیں ابراہیم نے، انہیں عبد الرحمن بن یزید نے، انہیں علقمہ نے خبر دی، اور انہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5051۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے میرا نکاح ایک شریف خاندان کی عورت ام محمد بنت محمیہ سے کر دیا تھا، اور ہمیشہ اس کی خبرگیری کرتے رہتے تھے، اور ان سے بار بار اس کے شوہر یعنی خود ان کے متعلق پوچھتے رہتے تھے۔ میری بیوی کہتی کہ بہت اچھا مرد ہے، البتہ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں انہوں نے اب تک ہمارے بستر پر قدم بھی نہیں رکھا، نہ میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ ڈالا۔ جب بہت دن اسی طرح ہو گئے تو والد صاحب نے مجبور ہو کر اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس کی ملاقات کراؤ۔ چنانچہ میں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ روزانہ۔ پھر دریافت فرمایا قرآن مجید کس طرح ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہر رات۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو اور قرآن 1 مہینے میں ختم کرو۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 دن بلا روزے کے رہو اور 1 دن روزے سے۔ میں نے عرض کیا مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ روزہ رکھو جو سب سے افضل ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، اور قرآن مجید 7 دن میں ختم کرو۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی، کیونکہ اب میں بوڑھا کمزور ہو گیا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے کسی آدمی کو قرآن مجید کا 7واں حصہ یعنی 1 منزل دن میں سنا دیتے تھے۔ جتنا قرآن مجید آپ رات کے وقت پڑھتے اسے پہلے دن میں سنا رکھتے تاکہ رات کے وقت آسانی سے پڑھ سکیں، اور جب قوت ختم ہو جاتی اور نڈھال ہو جاتے اور قوت حاصل کرنا چاہتے تو کئی دن روزہ نہ رکھتے، اور ان دنوں کو شمار کرتے اور پھر اتنے ہی دن ایک ساتھ روزہ رکھتے، کیونکہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وعدہ کر لیا ہے 1 دن روزہ رکھنا 1 دن افطار کرنا، اس میں سے کچھ بھی چھوڑیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے 3 دن میں اور بعض نے 5 دن میں، لیکن اکثر نے 7 راتوں میں ختم کی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5052۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا قرآن مجید تم کتنے دن میں ختم کر لیتے ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5053۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں شیبان نے، انہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہیں بنی زہرہ کے مولا محمد بن عبد الرحمن نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے۔ یحییٰ نے کہا اور میں خیال کرتا ہوں شاید میں نے یہ حدیث خود ابو سلمہ سے سنی ہے بلا واسطہ محمد بن عبد الرحمن کے۔ خیر، ابو سلمہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہر مہینے میں قرآن 1 مرتبہ ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا مجھ کو تو زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا 7 راتوں میں ختم کیا کر، اس سے زیادہ مت پڑھ۔ اس حدیث میں بھی ختم قرآن کی مدت معین کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5054۔ یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں سلیمان نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، انہیں عبیدہ سلمانی اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ یحییٰ قطان نے کہا کہ اس حدیث کا کچھ ٹکڑا عامش نے ابراہیم سے خود سنا ہے اور کچھ ٹکڑا عمرو بن مرا سے انہوں نے ابراہیم سے سنا ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری سند ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن قطان نے،
ان سے سفیان سوری نے، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے عبیدہ سلمانی نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ عامش نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا تو خود ابراہیم سے سنا اور ایک ٹکڑا اس حدیث کا مجھ سے عمر بن مرہ نے نقل کیا۔ ان سے ابراہیم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو الزغا نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیا تلاوت کروں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھی، اور جب میں آیت فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کف فرمایا یا امسک، راوی کو شک ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5055۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، کیا میں سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5056۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، نوجوانوں اور کم عقلوں کی۔ یہ لوگ ایسا بہترین کلام پڑھیں گے جو بہترین خلق کا، پیغمبر کا ہے، یا ایسا کلام پڑھیں گے جو سارے خلق کے کلاموں سے افضل ہے، یعنی حدیث یا آیت پڑھیں گے، اس سے سند لائیں گے، لیکن اسلام سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، کیونکہ ان کا قتل قیامت میں اس شخص کے لیے باعث اجر ہوگا جو انہیں قتل کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5057۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے، اور ان کے عمل کے مقابلے میں تمہیں اپنا عمل حقیر نظر آئے گا۔ اور وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کرتے ہوئے نکل جاتا ہے، اور وہ بھی اتنی صفائی کے ساتھ کہ تیر چلانے والا تیر کے پھل میں دیکھتا ہے تو اس میں بھی شکار کے خون وغیرہ کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، اس سے اوپر دیکھتا ہے وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، تیر کے پر دیکھتا ہے اور وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، بس سوفار میں کچھ شبہ گزرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5058۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، میٹھے لیموں کی سی ہے جس کا مزہ بہت لذت دار اور خوشبو بھی اچھی، اور وہ مومن جو قرآن پڑھتا تو نہیں لیکن اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی ہے جس کا مزہ تو عمدہ ہے لیکن خوشبو کے بغیر، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ راوی کو شک ہے کہ لفظ مر ہے یا خبیث، اور اس کی بو بھی خراب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5059۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5060۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کو جب ہی تک پڑھو جب تک تمہارے دل ملے جلے یا لگے رہیں، جب اختلاف اور جھگڑا کرنے لگو تو اٹھ کھڑے ہو، قرآن مجید پڑھنا موقوف کر دو۔ سلام کے ساتھ اس حدیث کو حارث بن عبید
اور سعید بن زید نے بھی ابو عمران جونی سے روایت کیا، اور حماد بن سلمہ اور ابان نے اس کو مرفوع نہیں بلکہ موقوفاً روایت کیا ہے، اور غندر محمد بن جعفر نے بھی شعبہ سے، انہوں نے عمران سے یوں روایت کیا کہ میں نے جندب سے سنا، وہ کہتے تھے لیکن موقوفاً روایت کیا، اور عبداللہ بن عون نے اس کو ابو عمران سے، انہوں نے عبداللہ بن صامت سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا قول روایت کیا، مرفوع نہیں کیا، اور جندب کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5061۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الملک بن میسرہ نے، ان سے نزال بن صبرہ نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ایک آیت پڑھتے سنا، وہی آیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں صحیح ہو، اس لیے اپنے اپنے طور پر پڑھو۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اختلاف و نزاع نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں نے اختلاف کیا اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5062۔ حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ 3 حضرات علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا رہتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کے متعلق پوچھا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، خواہ 3 سے، خواہ 4 سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو اسی صورت میں قوی امید ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کر سکو گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھانجے، آیت میں ایسی یتیم مالدار لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، وہ لڑکی کے مال اور اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو اور اس سے معمولی مہر پر شادی کرنا چاہتا ہو، تو ایسے شخص کو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اور پورا مہر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اجازت ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی پرورش میں یتیم لڑکیوں کے سوا اور دوسری لڑکیوں سے شادی کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5064۔ علقمہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منا میں ملاقات کی اور کہا اے ابو عبد الرحمن، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کماری لڑکی سے کر دیں جو آپ کے گزرے ہوئے ایام یاد دلا دے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا علقمہ، میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا اے نوجوانوں، تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو
اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5065۔ عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ میں علقمہ اور اسود کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5066۔ عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازے میں شریک تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں، جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو زور زور سے حرکت نہ دینا، بلکہ آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ جنازے کو لے کر چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ 8 کے لیے تو آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی، لیکن ایک کی باری نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5067۔ سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے خلیفہ ابن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5068۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت عورتیں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5069۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس لیے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، لیکن جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی نیت سے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے ارادے سے ہو، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5070۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں، اس لیے ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو خصی کیوں نہ کر لیں؟ آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5071۔ حمید طویل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ان کے اہل، بیوی اور مال میں سے آدھا لے لیں۔ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ آپ بازار آئے اور یہاں آپ نے کچھ پنیر اور کچھ گھی کی تجارت کی اور نفع کمایا۔ چند دنوں کے بعد ان پر زعفران کی زردی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا؟ عرض کیا کہ 1 گٹھلی برابر سونا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ولیمہ کر، اگرچہ 1 بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5072۔
ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل یعنی عورتوں سے الگ رہنے کی زندگی سے منع فرمایا تھا۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے تو ہم تو خسی ہی ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5073۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو عورت سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی اپنے کو خسی بنا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5074۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ ہم شادی کر لیتے، اس لیے ہم نے عرض کیا ہم اپنے کو خسی کیوں نہ کرا لیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر ایک مدت تک کے لیے نکاح کر لیں۔ آپ نے ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ایمان لانے والو، وہ پاکیزہ چیزیں مت حرام کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5075۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے پر زنا کا خوف رہتا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں۔ آپ میری یہ بات سن کر خاموش رہے۔ دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی، لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ سے بارہ میں نے عرض کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا، آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو کچھ تم کرو گے اسے لوح محفوظ میں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، خواہ اب تم خسی ہو جاؤ یا باز رہو، یعنی خسی ہونا بیکار محض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5076۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چر گئے ہوں، اور ایک درخت ایسا ہو جس میں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو، تو آپ اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت میں چرائیں گے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت میں جس میں سے ابھی چرایا نہیں گیا ہو۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5077۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے خواب میں 2 مرتبہ تم دکھائی گئیں۔ ایک شخص جبریل علیہ السلام تمہاری صورت حریر کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے جو اس کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کر کے رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5078۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے۔ میں اپنے اونٹ کو جو سست تھا تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں میرے پیچھے سے ایک سوار مجھ سے آ کر ملا اور اپنا نیزہ میرے اونٹ کو چبھو دیا۔ اس کی وجہ سے میرا اونٹ تیز چل پڑا، جیسا کہ کسی عمدہ قسم کے اونٹ کی چال تم نے دیکھی ہوگی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، ابھی میری شادی نئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کسی کنواری سے کیوں نہ کی، تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کرتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور رات ہو جائے تب داخل ہو، تاکہ پریشان بالوں والی کنگھا کر لیوے اور جن کے شوہر موجود نہیں تھے وہ اپنے بال صاف کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5079۔
محارب بن دثار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کس سے شادی کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک بیوہ عورت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے کیوں نہ کی؟ اس کے ساتھ تم کھیل کود کرتے۔ محارب نے کہا کہ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عمرو بن دینار سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، مجھ سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم نے کسی کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5080۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے یزید بن حبیب نے، ان سے اوراق بن مالک نے اور ان سے عروہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیسے نکاح کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے رشتے سے تم میرے بھائی ہو اور عائشہ رضی اللہ عنہا میرے لیے حلال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5081۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالح عورت ہوتی ہے، جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال اسباب میں اس کی بہت نگہبان اور نگران ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5082۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اسے تعلیم دے اور خوب اچھی طرح دے، اسے ادب سکھائے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے، اور اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جو شخص بھی اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہو اور مجھ پر ایمان لائے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور جو غلام اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ عامر شعبی نے اپنے شاگرد سے اس حدیث کو سنانے کے بعد کہا کہ بغیر کسی مشقت اور محنت کے اسے سیکھ لو۔ اس سے پہلے طالب علموں کو اس حدیث سے کم کے لیے بھی مدینے تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور ابو بکر نے بیان کیا ابو حسین سے، اس نے ابو بردہ سے، اس نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس شخص نے باندی کو نکاح کرنے کے لیے آزاد کر دیا اور یہی آزادی اس کا مہر مقرر کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5083۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری سند ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے 3 مرتبہ کے سوا کبھی دین میں جھوٹ بات نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ آپ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت سے گزرے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ تھیں۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ کے سامنے آپ نے سارہ کو اپنی بہن یعنی دینی بہن کہا۔ پھر اس بادشاہ نے سارہ کو ہاجرہ کو دے دیا۔ بی بی سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کافر کے ہاتھ کو روک دیا اور ہاجرہ کو میری خدمت کے لیے دلوایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو یعنی اے عرب والو، یہی ہاجرہ تمہاری ماں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5084۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک قیام کیا اور یہیں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے ساتھ خلوت کی۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کی مسلمانوں کو دعوت دی۔ اس دعوت ولیمہ میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت تھا۔ دسترخوان بچھانے کا حکم ہوا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ بعض مسلمانوں نے پوچھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے یا لونڈی کی حیثیت سے آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی ہے؟ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردے کا انتظام فرمائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں،
اور اگر ان کے لیے پردے کا اہتمام نہ کریں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جب کوچ کرنے کا وقت ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ ڈالا تاکہ لوگوں کو وہ نظر نہ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5085۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت بنانی اور شعیب بن حجاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5086۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر آپ نے نظر کو نیچی کیا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو، ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میرے پاس یہ ایک تہبند ہے، انہیں خاتون کو اس میں سے آدھا دے دیجئے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو ان کے لیے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر وہ پہن لے تو تمہارے لیے کچھ نہیں بچ رہے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ انہوں نے گن کر بتائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ، میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا، ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5087۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس محشم نے، جو ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، سالم بن معقل رضی اللہ عنہ کو لے پالک بیٹا بنایا اور پھر ان کا نکاح اپنے بھائی کی لڑکی ہندہ بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے کر دیا۔ پہلے سالم رضی اللہ عنہ ایک انصاری خاتون شبیہ بنت یعار کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آزاد کردہ غلام تھے، اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو لے پالک بیٹا بنا لیتا تو لوگ اسے اسی کی طرف نسبت کر کے پکارا کرتے تھے، اور لے پالک بیٹا اس کی میراث میں سے بھی حصہ پاتا۔ آخر جب سورہ حجرات میں یہ آیت اتری کہ انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَوَالِيكُمْ تک، تو لوگ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارنے لگے۔ جس کے باپ کا علم نہ ہوتا تو اسے مولا اور دینی بھائی کہا جاتا۔ پھر سہلہ بنت سہیل بن عمرو القرشی ثم العامری رضی اللہ عنہا، جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سالم کو اپنا حقیقی جیسا بیٹا سمجھتے تھے، اب اللہ نے جو حکم اتارا وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر آخر تک حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5088۔
ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ یہ زبیر عبد المطلب کے بیٹے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان سے فرمایا شاید تمہارا ارادہ حج کا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر بھی حج کا احرام باندھ لے، البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ اے اللہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے مرض کی وجہ سے روک لے گا۔ اور دبعہ بنت زبیر قریشی رضی اللہ عنہا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5089۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چپ ہو رہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5091۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت اور اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے سورہ نساء کے متعلق سوال کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے بھانجے اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کا ولی اس کی خوبصورتی اور مالداری پر ریچھ کر یہ چاہے کہ اس سے نکاح کرے لیکن اس کے مہر میں کمی کرنے کا بھی ارادہ ہو، ایسے ولی کو اپنی زیر پرورش یتیم لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اس صورت میں انہیں نکاح کی اجازت ہے جب وہ ان کا مہر انصاف سے پورا ادا کر دیں گے، اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر آیت میں ایسے ولیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زیر پرورش یتیم لڑکی کے سوا کسی اور سے نکاح کر لیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ سے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكَحُوهُنَّ تک نازل کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یتیم لڑکیاں اگر خوبصورت اور صاحب مال ہوں تو ان کے ولی بھی ان کے ساتھ نکاح کر لینا چاہتے ہیں، اس کا خاندان پسند کرتے ہیں اور مہر پورا ادا کر کے ان سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن ان میں حسن کی کمی ہو اور مال بھی نہ ہو تو پھر ان کی طرف رغبت نہیں ہوگی اور وہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس وقت یتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ نادار ہو اور خوبصورت نہ ہو، ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دینا چاہیے جب وہ مالدار اور خوبصورت ہو، البتہ اگر اس کے حق میں انصاف کریں اور اس کا مہر پورا ادا کریں تب اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5092۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حمزہ اور سالم نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے، نحوست بے برکتی اگر ہو تو ان میں ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5093۔
امام مالک نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے، انہیں قاسم بن محمد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 3 سنت قائم ہوئی ہیں۔ انہیں آزاد کیا اور پھر اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے شوہر سابقہ سے اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ ولائی آزاد کرانے والے کے ساتھ قائم ہوئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک ہانڈی گوشت کی چولہے پر تھی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی اور گھر کا سالن لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چولہے پر ہانڈی گوشت کی بھی تو میں نے دیکھی تھی۔ عرض کیا گیا کہ وہ ہانڈی اس گوشت کی تھی جو بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ان کی طرف سے تحفہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5097۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، ولی اس سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتے اور اچھی طرح اس سے سلوک نہ کرتے اور نہ اس کے مال کے بارے میں انصاف کرتے۔ ایسے شخصوں کو یہ حکم ہوا کہ اس یتیم لڑکی سے نکاح نہ کریں بلکہ اس کے سوا جو عورتیں بھلی لگیں ان سے نکاح کر لیں۔ 2-2، 3-3 یا 4-4 تک اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5098۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے، ان سے عبداللہ بن ابو بکر نے، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے اور آپ نے سنا کہ کوئی صحابہ المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک دودھ کے چچا کا نام لیا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا فلاں جو ان کے دودھ کے چچا تھے اگر زندہ ہوتے تو میرے یہاں آ جا سکتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5099۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور بشر بن عمر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے اسی طرح جابر بن زید سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5100۔